بیانیوں، خوشگمانیوں اور خواب خرامیوں کے باوجود در و دیوار پہ لکھی حقیقت یہ ہے کہ ہم بھنور میں گھمن گھیریاں کھا رہے ہیں اور ساحل دکھائی نہیں دے رہا۔ عربی زبان سے نسبی تعلق رکھنے والے ایک دو لفظی مرکب اردو میں مستعمل ہے، طوائف الملوکی۔ انگریزی میں اس کا متبادل ہے اینرکی۔ مختلف اردو لغت میں طوائف الملوکی کے معنی ہیں افراتفری، آپا دھاپی، ہڑبونگ، سکھا شاہی، انتشار، اندھیر نگری، دھینگا دھینگی اور بد انتظامی وغیرہ۔ میرے پیش نظر صرف یہ سادہ و معصوم سا سوال ہے کہ کیا 2008 سے 2018 تک کسی آن بھی قومی منظرنامہ اس طرح کی طوائف الملوکی کا نقشہ پیش کر رہا تھا؟ کیا یہ موجودہ حکومت کا کیا دھرا ہے؟ تعصب کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ تو کیا کسی سیارے سے اتری نادیدہ مخلوق نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونسا اور اس پاتال میں دھکیل کر غائب ہو گئی؟ ایسا بھی نہیں۔ تو پھر مستقیم راہوں پر چل نکلنے والے پاکستان کو کس نے طوائف الملوکی میں جھونکا؟ اب یہ کوئی معمہ نہیں رہا، سب کردار زندہ اور سلامت ہیں۔ کسی کی راتیں بے خواب نہیں ہو رہی، کسی کا ضمیر نشتر نہیں چلا رہا، کسی کی آنکھیں نم نہیں ہو رہی، کسی کے دل میں قوم سے معافی مانگنے کی تڑپ انگڑائی نہیں لے رہی۔ یہ الگ بات کہ پروجیکٹ عمران کے کرداروں پر اب پروجیکٹ مکافات عمل کا باب واہ ہو چکا ہے۔ ان کے چار سور رسوائیاں رقص کر رہی ہیں اور تاریخ سوچ رہی ہے کہ ان کا تذکرہ بیاض سیاہ کے کن اوراق کی زینت بنایا جائے کہ برسوں پڑھنے والوں کو گھن آتی رہے۔ مشرف کی 9 سالہ آمریت کے بعد 2008 میں پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی۔ مسلم لیگ نون نے انتخابی نتائج تسلیم کرتے ہوئے اپنا پارلیمانی کردار نبھانے کا فیصلہ کیا۔ ججز کی بحالی کے عہد پر کچھ عرصے کے لیے حکومت کا حصہ بنی، اسی مسئلے پر الگ ہو گئی۔ باہمی تلخی کا ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ ڈوگر کوٹ کے ذریعے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا تختہ الٹ کر پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون پھر بھی سڑکوں پر سرکس لگانے کے بجائے قومی اسمبلی میں توانا اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی۔ 2009 میں ججز کی بحالی کے لیے نواز شریف کی قیادت میں نکلنے والا لانگ مارچ حصول مقصد کے ساتھ ہی گجرانوالہ میں ختم ہو گیا، حالانکہ گورنر راج کے خلاف اسے متحرک رکھا جا سکتا تھا۔ اپنی سیاسی جماعت اور اپنی جماعتی سیاست کے باوجود دونوں نے افہام و تفہیم سے 18ویں ترمیم منظور کی۔ ملکی تاریخ میں یہ پہلی قومی اسمبلی تھی جس نے 5 سال کی آئینی عمر پائی۔ آصف علی زرداری پہلے صدر تھے جس نے اپنی آئینی میعاد مکمل کی۔ جون 2013 کے اوائل میں مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی۔ آصف زرداری 3 ماہ بعد 9 ستمبر 2013 تک صدر رہے۔ انہوں نے عارف الوی کی طرح نہ تو اپنی حریف جماعت کے لیے مشکلات پیدا کی، نہ کوئی بل روکا، نہ کوئی ریفرنس داغا۔ ہماری ناقابل رشک سیاسی تاریخ نے یہ دلکشا منظر بھی دیکھا کہ پہلی بار اور اب تک آخری بار وزیر اعظم نواز شریف نے رخصت ہونے والے صدر کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ ہمیشہ خفا اور آتش زیر پا رہنے والی تحریک انصاف واحد جماعت تھی جس نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ بدقسمتی سے جمہوریت کی پختگی، سیاسی جماعتوں کی بلوغت اور نظام کی استواری ہماری روایتی طلاط و مزاج مقتدرہ کے لیے کوئی اچھی پیش رفت نہ تھی۔ پروجیکٹ عمران کا سنگ بنیاد اکتوبر 2011 کے لاہوری جلسے میں رکھا جا چکا تھا، لیکن جنرل اشفاق پرویز کیانی نے رخصت ہوتے ہوئے صاف ستھرے انتخابات کو اپنی سب سے اہم ترجیح بنا لیا۔ انتخابات ہوئے، خان صاحب شکست خواب کا جان کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، مدتوں انگاروں پہ لوٹتے اور سڑکوں پہ رلتے رہے۔ نومبر 2013 میں شہید الطرفین جنرل راحیل شریف کی آمد سے بھی کوئی مثبت تبدیلی نہ آئی۔ مشرف سے قریبی رشتہ و تعلق اور مدت ملازمت میں توسیع کی آرزو نے جنرل راحیل شریف کو وزیر اعظم سے دور کر دیا۔ وہ جلد ہی پروجیکٹ عمران کا حصہ بن گئے، جو اب ادارہ جاتی مشن بن چکا تھا۔ نومبر 2016 میں آرمی چیف بننے کے کچھ ہی عرصے بعد جنرل باجوہ بھی دل و جان سے اس پروجیکٹ میں شامل ہو گئے۔ باقی سب تاریخ ہے۔ آج وطن عزیز جس ہمہ جہتی زوال، ادارہ جاتی ٹوٹ پھوٹ، معاشی انحطاط، انتشار اور بے یقینی کا شکار ہے، اس کی ذمہ داری عمران خان سے کہیں زیادہ پروجیکٹ عمران کے منصوبہ سازوں کے سر ہے۔ وہ جنہوں نے اپنے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کی، اپنے اللہ اور آئین سے باندھا گیا عہد وفا توڑا، مطلوبہ فیصلوں کے لیے ججز کو دھمکایا، سالوں کی محنت ضائع ہو جانے کی دہائی دی، جھوٹے مقدمے بنائے، سرینا کے شاپرز میں فیصلے فراہم کیے اور مستحکم جمہوری روایات کی طرف بڑھتے ہوئے جمائے سیاسی عمل کو طوائف الملوکی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ یہ سکوت ڈھاکہ سے کچھ کم سانحہ نہیں۔ آگے بڑھنے کے بجائے ہم اس کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کو 2017 کی سطح پر واپس لے کر آئیں۔ عالم یہ کہ نصف صدی سے جنگوں کے زخم خوردہ افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے 3 گنا بھاری ہے اور مہنگائی کی شرح 40% کو چھو رہی ہے، جو پورے نواز دور میں 4% سے اوپر نہ گئی۔ طوائف الملوکی رقص کنا ہے۔ ادارہ جاتی کشمکش تھمنے میں نہیں آ رہی۔ عدلیہ اب مقننہ بھی بن چکی ہے اور انتظامیہ بھی۔ اس نے آزاد اور خود مختار آئینی ادارے الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی سلب کر لیے ہیں۔
सियासत के मैदान में दहाड़ता चिंगाड़ता सुओ मोटू वतन अजीज को तमाशा बनाने वालों का रुख करते ही खरगोश की तरह किसी झाड़ी में दुबक जाता है। पार्लियामेंट खुद को तमाम इदारों की मां समझते हुए अपनी मादराना इज्जत व अजमत के लिए पूरे कद से उठ खड़ी हुई है, लेकिन जर्री मां को भी हिम्मत नहीं हो रही कि अपने नाखल्फ बेटों का नाम तक ले। उधर निहायत ज़ौक़ व शौक़ से तवाइफुल मलूकी की फसल काश्त करने, अपने इदारों की हुर्मत व आबरू को खाद के तौर पर इस्तेमाल करने और उसकी निगहदाश्त के लिए अपने इदारे को खारदार बाढ़ बना लेने वाले सारे जिंदा व मौजूद किरदार अपनी तमाम तर मरात और सहूलतों से लुत्फ अंदोज होते हुए पुरतायुश घरों की बालकोनियों में बैठे सिगार पीते, गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां लेते हुए तवाइफुल मलूकी के भंवर में गलता पाकिस्तान का नजारा कर रहे हैं। कोई नहीं जो पाकिस्तान को पाताल में धकेलने वाले फितना गरों को कटहरे में लाए।